بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 38 38واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، غرض وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ حضرات کو ضرورت پیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کو سکھانا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور تلاوت کرتے ہوئے ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو اپلائی کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف زبر لام کل، عین زیر ہا عہ، کل عہ، نون زیر لام نل، کل عہ نل۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہم کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کاف کے آگے ویسے الف ہے، الف خالی ہے، اور خالی حروف، خالی سے مراد زبر زیر پیش یا کوئی اس کے اوپر نیچے حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس لفظ کو نہیں پڑھیں گے کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، کیونکہ لام ساکن ہے، اور ساکن ہونے کی علامت یہ والی، اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اس کو جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ پر سکون ہو، جزم ہو، وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ تو اس سے پچھلا لفظ اگرچہ الف ہے لیکن وہ خالی ہے، وہ ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ اس سے پچھلا لفظ جو قاف ہے، ہم اس کے ساتھ اس لام کو ملائیں گے، تو کاف کو ہم آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، کاف زبر لام کل۔ اسی طرح یہ ہا بھی ساکن ہے، آئین کے ساتھ ہا کو ملائیں گے، آئین زیر ہا عہ، کل عہ۔ نون کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، نون زیر لام نل، درمیان میں الف ہے، جیسے یہاں پر الف خالی بتایا تھا، یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، کل عہ نل۔ میم زبر نون من، میم کو نون کے ساتھ نون ساکن، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن ہو یا نون مشدد ہو، شد والا ہو، میم ساکن ہو یا میم مشدد ہو، شد والا ہو، تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش، ان تمام جگہوں پر تقریباً غنہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آگے حروف ہلکی نہ ہوں، پھر انشاءاللہ کہیں آئے گا لفظ حروف ہلکی والا تو وہاں پر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ حروف ہلکی کون سے ہیں۔ 6 حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو اگر یہ حروف، یہ نون ساکن کے بعد نون مشدد کے بعد، میم ساکن کے بعد میم مشدد کے بعد، اور تنوین کے بعد اگر 6 حروف بلکہ 2 حروف اور بھی ہیں، لام اور را، یہ 8 حروف اگر یہ آ جائیں تو پھر غنہ نہیں ہوتا، وگرنہ غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے ہی آپ ناک میں آواز لے کر جائیں گے تو آپ کی ناک کے اندر وائبریشن ہوگی، تجربہ کر لینا خود۔ میم زبر نون من، فا پیش واو فو، من فو۔ ہم فا کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں اور واو کو لمبا کر رہے ہیں، فا کو واو کے ساتھ ملا کر لمبا کر رہے ہیں لفظ کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ واو مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ واو مدہ کی علامت، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، صرف واو مدہ کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر آپ تینوں چیزوں کے بارے میں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بارے میں ڈیٹیل اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو چینل پر موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر پوری ویڈیو کو سن کر پوری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف واو مدہ کے بارے میں اشارہ کروں گا کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو، اسے واو مدہ بولتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے۔ تو جہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، یا مدہ ہوگا، ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، من فو، من غنہ بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، من فو، شین زیر شی، من فو شی۔ یہاں پر ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ 2 لفظ اس آیت کے اندر، اگرچہ ظاہری طور پر یہ قرآن ہی کی آیت ہے، کل عہ نل، کل عہ نل، منفوشی۔ ایک تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ آیت پوری ہو چکی ہے، لفظ ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ اس کا اصول ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی
وقف جہاں پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں اس کا جو آخری حرف ہے اس لفظ کا، اب منفوشی پر وقف کر رہے ہیں، اس کا جو آخری حرف ہے وہ شین ہے، شین کو ہم ساکن کر دیں گے، یہی اصول ہے، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، جیسے یہ واو ساکن ہے، نون ساکن ہے، اسی طرح شین کو بھی ساکن کریں گے۔ جیسے ہی شین کو ہم ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو کہ حرف ساکن ہوتا ہے اس پر پھر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہیں آ سکتی، تو اس وجہ سے اس کی زیر ختم ہو جائے گی، لفظ ہمارا ہوگا منفوش، پوری ایت یا پورا لفظ ہمارا ہو جائے گا کالعہن المنفوش، کالعہن المنفوش۔ امید کرتا ہوں کہ اس لفظ کو، اس آیت مبارکہ کو بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے، خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، انہی اصول و ضوابط کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے لاگو کریں، انشاءاللہ کافی سارا قرآن آپ کا صحیح ہو جائے گا، تجوید کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔